بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کا کرم، اسی کا فضل، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورہ حاقہ کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ اور الٹنے والی بستیاں، بِالْخَاطِئَةِ خطا لائیں، خاطئہ، جاء بالخاطئہ خطا لائیں، گناہ لائیں، نافرمانی لائیں۔ فرعون اور فرعون سے پہلے اور جو الٹنے والی بستیاں تھیں، انہوں نے گناہ کیے، خطائیں کی، نافرمانیاں کی۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، فرعون، وَمَن قَبْلَهُ اور جو اس سے پہلے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ اور الٹنے والی بستیاں، بِالْخَاطِئَةِ خطا لائیں۔ کس طرح انہوں نے خطائیں کی؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَعَصَوْا انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربِّهِمْ اپنے رب کے رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً تو اللہ نے انہیں بڑی سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا۔ اخذۃ الرابیہ، رابیہ بڑی سخت، اخذۃ الرابیہ تو اللہ نے انہیں بڑی سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا۔ فرعون نے نافرمانی کی، اس سے پہلے جو کافر تھے انہوں نے نافرمانیاں کی، الٹنے والی بستیوں نے نافرمانیاں کی، تو آخر کار ایک مہلت دی گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا اور بڑی سخت گرفت کے ساتھ ان کی پکڑ فرمائی۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا گیا، مصر کا بادشاہ تھا۔ 400 سال اس نے مصر پر حکومت کی، 400 سال۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، معجزات دکھائے، اللہ کی نشانیاں دکھائیں، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور اسے یہ کہا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو میرا رب تجھ سے وعدہ فرماتا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیری جوانی اسی طرح برقرار رہے گی، تجھ پر بڑھاپا نہیں آئے گا، تجھ پہ بیماری نہیں آئے گی، اور یہ مصر کی سلطنت ہمیشہ تیرے پاس ہی رہے گی، مرتے دم تک اللہ تجھے کسی بیماری میں، پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، یہ جوانی تیرے پاس رہے گی، یہ سلطنت تیرے پاس رہے گی، بس شرط صرف اتنی ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اور جو تو نے اعلان ربوبیت کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اس سے باز آ جا۔ پھر ان کو بات سمجھ میں آئی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے وزیر سے مشورہ کر لوں۔ حامان اس کا وزیر تھا، حامان سے اس نے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں تو سچے اور بات بھی بڑی پیاری کر رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ حامان نے اس سے کہا کہ یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ لوگ تجھے معبود کہتے ہیں اور تو بندہ بننا چاہتا ہے۔ بس یہ بات اس کے دماغ پہ لگ گئی کہ لوگ تو مجھے معبود کہتے ہیں۔ وزیر نے، حامان نے اسے گمراہ کر دیا، اور پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے ظلم و ستم کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، تو آخر کار کیا ہوا؟ فرعون اور فرعون کی پوری قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ جس وقت یہ غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اس سے کہا آنا، اب ایمان لاتا ہے؟ اب ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، عذاب کو دیکھ کر، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ آج بھی اس فرعون کی لاش دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، عبرت کا نشان۔
ومن قبلہ، فرعون سے پہلے بھی کئی کافر گزرے ہیں جن کے پاس رسول تشریف لائے، ان رسولوں نے توحید کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، ان پر بھی عذاب آیا۔ والمؤتفکات، الٹنے والی بستیاں، یہ 5 بستیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان بستی والوں کی طرف بھیجے گئے۔ ان 5 بستی والوں نے نہ صرف لوط علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا اور یہ بے حیائی کے کام میں مبتلا رہے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا تو کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، انہیں بستی سے نکال دو۔ وہ اپنے نشے میں مست ہو گئے تھے، مست۔ قرآن نے فرمایا انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ کافر اپنے نشے میں مست ہو گئے تھے، یعنی انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا، سمجھانے والے سمجھاتے تھے، یہ مست ہو کر اپنے برائیوں کے اندر مبتلا تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آخرکار انجام کیا ہوا؟ جبریل امین نے 5 بستیوں کو پروں پر اٹھایا، آسمان تک بلند کیا، 5 کی 5 بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ مؤتفکات، الٹنے والی بستیاں، الٹ کر زمین پر پٹکا گیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ الامان والحفیظ، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ آج ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو رب کی نافرمانی کرتی ہے اور پھر علل اعلان کرتی ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر، یعنی انسان سوچ کر کانپ جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے بڑے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں عورتوں کو نچا رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ الامان والحفیظ، انسان کو سوچنا چاہیے۔ کبھی تو انسان ڈر جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اسی وقت نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ واقعات قرآن ایسی بیان نہیں کرتا، قرآن یہ واقعات بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈریں کہ جس طرح ان پر عذاب آ گیا کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ کیا فرمایا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، فرعون ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور الٹنے والی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم 5 بستیاں، بالخاطئہ، خطا لائیں، گناہ لائیں، نافرمانی کی، فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، ان کا حکم نہیں مانا، فأخذہم اخذۃ الرابیہ، تو اللہ نے انہیں بڑی سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا، بڑا شدید عذاب انہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا، نافرمان ہلاک کیے گئے، اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، جو منع کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان منع کرنے والوں کو، اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو عذاب سے محفوظ رکھا، عذاب سے محفوظ رکھا۔ انسان جو ہے برائی کو برائی کہے اور اس برائی سے اظہار بیزاری کر دے اور وہ اپنی سیدھی راہ لے، اپنے کاموں سے لگا رہے، ایک بار سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ انسان سمجھا دے کہ یہ آپ برا کر رہے ہیں، اگر پھر بھی نہیں مانتا تو پھر انسان سے جدا ہو جائے اور اپنی عبادات میں مشغول ہو جائے۔ عذاب آئے گا تو پھر انہی پر آئے گا۔ منع کرنے والے اور ان سے جدا ہو جانے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برائیوں سے روکنے والے اور نیکی کی دعوت دینے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔